اللہ کا یہ مقدس کلام اعلان کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہمت نہ ہارنا، پس مردہ نہ ہونا، اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرنا، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے، آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا کہ کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ مطالبہ، ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ آپ مومن بن جاؤ، مومن۔ اللہ اکبر، آپ سچے مسلمان بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے سلاطین کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ ممکن ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، یہ ممکن ہے کہ سورج مغرب کے بجائے مشرق میں ڈوبے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اے میرے محبوب کی امت، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، اے میرے پسندیدہ دین کے ماننے والو، اے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینے والو، اے مسلمانوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ کامیابی، کامرانی آپ کے قدم چومیں، آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اس کے لیے بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہمیں مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس منزل سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہم لوگ مسلکوں کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، مشربوں کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، مکاتب فکر کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک قرآن، ایک کلمہ کے ماننے والے کئی خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بٹے ہوئے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ہم دیکھیں ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، صفوں میں اتحاد نہیں ہے، نیتوں میں اخلاص نہیں، صفوں میں اتحاد نہیں۔ ہم میں وہ ساری برائیاں آ گئی ہیں جن برائیوں سے اللہ نے روکا، اللہ کے رسول نے روکا۔ آپ دیکھیں غیبت مسلمانوں میں ہے، چغلی مسلمانوں میں ہے، ریاکاری مسلمانوں میں ہے، حسد مسلمانوں میں ہے، بغض مسلمانوں میں ہے۔ آپ دیکھیں جوا مسلمان کھیلتا ہے، ڈرگس کا کاروبار مسلمان کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں میں بہت حسد رکھتے ہیں۔ دو مسلمان آپس میں مل بیٹھے، چار مسلمان آپس میں مل بیٹھے، غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ غیبت سمجھتے ہیں نا، شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے غیبت کرنے سے روکا، غیبت کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ پہلے غیبت ڈاکٹر صاحب دو چار لوگ آپس میں مل کر کیا کرتے تھے، اب غیبت آن لائن ہونے لگی ہے، اب غیبت آن لائن ہونے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر غیبت، چغلی، پیٹ پیچھے سب کی برائی کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا۔ دعا قبول ہوگی اس سے ہماری، جس زبان سے ہم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار کہہ رہے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم چغلی کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم ایک
مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے رہا ہے، اسی زبان سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں، اسی زبان سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا، اسی زبان سے ہم نے اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھایا، اسی زبان سے ہم نے اپنے بھائی کا دل توڑا، اسی زبان سے ہم نے دوسرے مسلمان کو گالی دی۔ اب مجھے بتائیے، اسی زبان سے ہم کہہ رہے ربنا آتنا فی الدنیا، ہماری دعا ہمارے حلق سے باہر بھی نہیں نکل پائے گی، باہر بھی نہیں، باب اجابت تو بہت دور ہے، نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی اپنے عمل میں، ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی اپنے عادات اور اطوار میں۔ ان کنتم مومنین، بار بار کہا گیا ان کنتم مومنین۔ اس دل کو، اس دل کے اندر جو گناہوں کی گندگی بسی ہوئی ہے، غیبت، چغلی، حسد، بغض، اپنے بھائیوں کے تعلق سے برائی اس دل میں بسی ہوئی ہے، دنیا کا کوئی صابن اور دنیا کا کوئی ڈٹرجنٹ صاف نہیں کر سکتا۔ اگر اس دل کی گندگی کو صاف کر سکتا ہے تو وہ توبہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے آنسو ہیں جو بہائے جاتے ہیں، انہی آنسوؤں کی بدولت اس دل کی گندگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں فرمایا گیا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، جب بھی تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا سنوں گا، جب بھی تم دعا کرو گے، مجھے پکارو گے، مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری پکار، تمہاری یاد سنوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، جی کتنی مرتبہ بولیے، کیا کہتا ہے؟ ذرا سب مل کر بولیے، یا اللہ۔ یقین جانیں یہ لفظ ہے نا یا اللہ، اس میں ایسا سکون ہے کہ ایسا سکون آپ کو یورپ اور امریکہ میں بھی نہیں ملے گا، ہے نا؟ سکون ہے نا؟ دل سے آپ نے کہا نا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں 10 مرتبہ اللہ کی رحمت اس بندے کو جواب دیتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ اللہ کی رحمت پلٹ کر کے اسے جواب دیتی ہے، اے میرے بندہ، اے میرے بندہ، اے میرے بندہ۔ اللہ اکبر۔ میری اولاد بھی مجھے 10 مرتبہ جواب نہیں دے گی، میرا بھائی بھی مجھے 10 مرتبہ جواب، میری بہن بھی مجھے 10 مرتبہ جواب نہیں دے گی۔ میں ایک مرتبہ اس کو پکاروں، پلٹ کر کے وہ جواب دے نہ دے کوئی گارنٹی نہیں، مگر ہمارا رب میں 10 مرتبہ اس کی رحمت پلٹ کر کے جواب دیتی ہے۔ 10 مرتبہ۔ گنبد خضرا کہ آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی ماؤں سے بولیے؟ 70 ماؤں سے زیادہ، 70 مائیں نے اس سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس سے اپنے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو، اس رب سے اپنے تعلق کو پیدا کر کے دیکھو اپنے رب سے اس تعلق کو پیدا کر کے دیکھو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں، بیٹا جب بیٹا گود میں بچہ روتا ہے نا، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ ماں اس بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ ایک ماں کی محبت کا ہم حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جسم کا چمڑا نکال کے ہم جوتیاں بنا کر اپنے ماں باپ کو پہنا دیں، تب بھی ماں اور باپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھر سے باہر نکال دیا جا رہا ہے، اولڈ ایج ہوم بنانے پڑے،
ओल्ड एज होम बनाने पड़े। दोस्तों, वो माँ बेचैन होती है, प्यार मोहब्बत करती है। वो एक माँ की मोहब्बत को हम समझ नहीं पाएंगे, उसका हक अदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितनी माओं से? 70। तवज्जो चाहूंगा, 70 माओं से ज्यादा रब हमसे मोहब्बत करता है, मगर फिर भी हमारे हालात नागुफ्ता भी हैं। मसाइल हमारे साथ, परेशानियां हमारे साथ, तफक्कुरात हमारे साथ, मुसीबतें हमारे साथ, मजालिम हम पर आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। वो रब तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने का उसने ऐलान फरमा रखा है, अपने महबूब के जरिया बशारत दी गई है। कावट सिर्फ इतनी है, उधर से कोई कमी, उधर से कोई कमी। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की बारगाह से कोई कमी नहीं है, कमी हम में है।